بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ہیڈنگ وہی ہمارا چل رہا ہے کہ یعنی قرآن مجید اور معراج کے اسرار، اعلانات، احکامات، بشارتیں اور انعامات۔ آج کی سرخی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی القبلتین ہونا، نبی القبلتین ہونا، یعنی قبلتین کا نبی القبلتین ہونا، یہ ہیڈنگ ہے آج کی سرخی کا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 5، ہیڈنگ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی القبلتین۔ ناظرین، یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتوں اور برکتوں کا کلید بردار بنایا تھا اور ان کو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا، جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی ان کو سنا دیا گیا کہ اگر انہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق 2 بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس کو ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی شام کا ملک حضرت اسحاق کو اور عرب کا ملک حضرت اسماعیل کو ملا تھا۔ شام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا۔ حضرت اسحاق کے فرزندوں کو، جن کا مشہور نام بنی اسرائیل ہے، اسرائیل حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا، بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی اور بنو اسماعیل کو کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے، ان میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور اسماعیل کا کعبہ تھا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء عرب میں شام میں مبعوث ہوئے، یعنی عرب یا شام میں مبعوث ہوئے تھے، وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اور صاف و خصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں کی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمدی ہی کو قرار دیا، یعنی حضرت ابراہیم کو وراثت جو صدیوں سے جو بیٹوں میں بڑھتی چلی آتی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پھر ایک جگہ جمع ہو گئی، اور گویا وہ حقیقت ابراہیمیہ جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمدی میں پھر یکجا ہو گئی، اور آپ کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا۔ یہی نقطہ تھا جس کے سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی سے معراج میں آپ کو مسجد حرام کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی صف میں آپ کو امامت پر مامور کیا گیا، تاکہ آج اس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے، اور نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں سورۃ اسریٰ کی ابتدا اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا قیام بیان ہوگا۔ آج کے 5 ویلاگ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔
وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے خنجر ہے۔ تھا ہم سفر یار غار سرور، وفا کی ایک جاویدان نشانی، دیار مکہ میں سنگ آقا کے سہ گیا ظلم و بد زبانی۔ تھا بعد از انبیاء وہ افضل کی دین کی جس نے ترجمانی، ولی نبی کا عمر کا ساتھی، غنی کی دھڑکن وہ جان حیدر۔ عجب سخاوت نبی کے اعلان پہ محنت سے گھر لٹایا، عجب سخاوت نبی کے اعلان پہ محنت سے گھر لٹایا، زکوٰۃ و خیرات روکنے والے فتنہ بازوں کا سر اڑایا، کبھی نبوت کے دعویٰ داروں کا جڑ سے نام و نشان مٹایا، کیا شان رب نے سلا دیا ان کو روزہ مصطفیٰ کے اندر۔ نبی کا موسم صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر، صداقتوں کا عظیم پیکر، نبی ہو داماد جس بشر کا، بشر وہ کتنا عظیم تر ہے، صدیق اکبر ہے جاں سے پیارا، ہے قلب امت صدیق اکبر۔